رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم واجب الاحترام شیخ الحدیث شیخ الجامعہ فضیلت الشیخ مولانا محمد افضل اثری حافظہ اللہ تعالی، علماء کرام اور میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، میں تو خود آپ کی طرح محدث دوراں حافظ مسعود عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کچھ سننے اور سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ ان کی آمد میں کچھ تاخیر ہے، مجھے کچھ کہنے کا حکم دیا گیا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو خود قصوری ہے وہ کسی سے کیا بات کہے گا۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی چند نصیحتیں کرتا ہوں اور آپ سے بھی چند درخواستیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ اور آپ سب پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات انسانوں میں سے بنایا ہے۔ انسان کی عظمت کی بنیاد علم پہ رکھی گئی ہے۔ ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ذکر کیا تو انہوں نے کچھ اس پہ حیرانگی کا اظہار کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ہمارے باپ کو علم سے نواز دیا اور ان کے سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ اللہ کا ہم سب پہ یہ بھی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو خیر الامم مسلمان بنایا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، ہمارے پیارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے عرض کیا اقرا پڑھیے. فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں. انہوں نے ذرا جھنجھوڑا، جھٹکا دیا، پھر عرض کیا اقرا پڑھیے. آپ نے پھر بتایا کہ بتا تو چکا ہوں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. انہوں نے پھر جھٹکا دیا، جھنجھوڑا اور 6 بار عرض کیا اقرا. آپ نے پھر بھی یہی بات دہرائی کہ میں قاری صاحب نہیں ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کیا ہوا، آپ قاری صاحب نہیں ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. آپ اس رب کا نام لے کے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے. انسان کو جمے ہوئے خون سے تخلیق کیا. آپ پڑھیے آپ کا رب بڑا مہربان ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رب کا نام لے کے پڑھنا شروع کیا تو اللہ نے اتنا علم عطا کر دیا، پوری کائنات کو اس کے برابر علم حاصل نہیں ہوا. قرآن کی صورت میں زندگی کے مسائل، موت کے بعد پیش آنے والے حالات و واقعات، آخرت کی سختیوں اور آسانیوں والے اعمال، کامیابی اور کامرانی کی سند بننے والی تمام باتیں بتا دیں. آپ نے تخلیق انسانیت سے لے کے آخر تک کے حالات اور واقعات کے بارے میں آگاہی فراہم کی، اور آج وہ ساری باتیں حرف بحرف پوری ہو رہی ہیں. ہمارے باپ کو جو علم عطا کیا گیا وہ علم وحی کا تھا. ہمارے رہبر و رہنما ہمارے پیارے نبی کو جو علم عطا کیا گیا وہ علم بھی وحی ہی کا تھا. تو علماء کرام اور طالب علم ساتھیوں، ہم کیوں نہ فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم سب کو بھی وحی سے جوڑ دیا ہے، جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. وہی جلی ہے اللہ کے فرامین. اللہ خود فرماتے ہیں لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہو سکتا. اور وہی خفی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے بارے میں بھی فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرے حبیب اپنی مرضی سے نطق نہیں فرماتے، اپنی زبان سے دین کے بارے میں کوئی بات نہیں کہتے. وہ وہی بیان کرتے ہیں جو وحی بنا کے ان پہ نازل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے علم سے وابستہ کیا، جس کی نظیر اور مثال کسی دوسری جگہ پہ نہیں ملتی. آج ہم سب اصح الکتب بعد از کتاب اللہ صحیح بخاری کا درس اپنے محترم شیخ دامت برکاتہم العالیہ سے پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی
اس وحی کی تشریح کی، تعبیر کی، تفسیر کی انتہا کر ڈالی ہے، کوئی کجی اس میں نہیں چھوڑی۔ عبادات کو بیان کیا، معاملات کو بیان کیا، معیشت کو بیان کیا، معاشرت کو بیان کیا، مساجد کے آداب کو بیان کیا، میدانوں کے آداب کو بیان کیا، اقتدار کے ایوانوں کی تفصیلات بھی بتائی، اور ہمیں سمجھایا کہ تم انبیاء کے وارث ہو۔ انبیاء نے ہر میدان میں اپنی اپنی امتوں کی رہنمائی کی ہے۔ آپ نے بھی امت اور ملت کو پیش آنے والے مسائل کو حل کرنا ہے، آپ نے اس کا حل بتانا ہے، اپنی مرضی سے نہیں بتانا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے بیانہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتانا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کو قرآن اور حدیث میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ انشاءاللہ العزیز، حدیث کی اہمیت کیا ہے، حدیث والے پیغمبر کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اصح الکتب بعد از کتاب اللہ، صحیح بخاری کے مصنف اور مؤلف کی علمی حیثیت کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم سب نے اپنے شیخ محترم سے وہ سننا بھی ہے، اسے دل و دماغ میں بٹھانا بھی ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں اپنا نصب العین بنانا بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی تصنیف کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا، ان میں پہلا مقام مسجد الحرام کا ہے۔ احادیث مسجد الحرام میں بیٹھ کے لکھیں اور اس سے متعلق جو مسائل تھے انہیں ابواب میں بیان کیا، تو ان ابواب کی ترتیب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دی۔ بتا دیا کہ تمہارے روحانی مراکز جہاں سے تم نے علمی فیض حاصل کرنا ہے وہ حرمین الشریفین ہیں، وہ مسجد الحرام ہے، وہ مسجد نبوی ہے۔ اور یہ ایسے مقام ہیں، آپ تاریخ پہ نگاہ ڈالیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک خاص پرواز کا اہتمام کیا۔ لمبے سفر پہ جانا ہو نا تو پروازیں چلتی ہیں، اور یہ سفر تو ایسا ہے جس کی تاریخ میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ اس سفر پہ لے جانے کے لیے ایک خاص پرواز کا اللہ نے اسباب سے ہٹ کے
محض اپنی قدرت کاملہ سے انتظام کیا اور کائنات کی مقدس ترین ہستی کو اس پرواز پہ سوار کروا کے مسجد الحرام سے مسجد اقصی پہنچایا. وہاں اس ہستی کی اقتدا میں انبیاء علیہم السلام نے نماز ادا کی اور عالم ارواح میں انبیاء سے ان کی طرف سے اور ان کی امتوں کی طرف سے اس ہستی پہ ایمان لانے کا جو عہد و پیمان کیا تھا، اس عہد و پیمان کو عملی شکل دلوائی. پھر وہاں سے اس پرواز نے ایک اور ہی روپ اختیار کیا، اڑان بھری. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے ساتویں آسمان کو یہ پرواز عبور کرتے ہوئے اس سدرۃ المنتہا تک پہنچی، جس کی بابت اللہ نے فرمایا اندہا جنت الماوا، وہاں جنت الماوا ہے. پرواز مسجد الحرام سے چلی اور جنت الماوا تک پہنچی. اور دوسرا حرم جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب کو ترتیب دیا، وہ مقام تو ویسے ہی جنت ہے. فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقامات سے جہاں سے جنت کو ڈائریکٹ سیدھے راستے جاتے تھے، وہاں یہ کتاب لکھی، دنیا کے حوالے کی. ہر کتاب کا آغاز کسی نہ کسی قرآنی آیت سے کیا، تشریح احادیث مبارکہ سے کی. طالب علموں کو، علماء کو اور اہل ایمان کو یہ بات بتلا دی کہ اللہ کی کرم نوازی سے بخاری شریف کی صورت میں میں تمہیں جو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، اگر اس کی قدر و منزلت کو سمجھو گے، اگر اس کے اسباق اور دروس کو دل و دماغ میں بٹھاؤ گے، اگر اس کی تعلیمات کو زندگی کا نصب العین بناؤ گے، تو یقینی طور پہ اللہ تمہیں اس دنیا سے اٹھانے کے بعد جنت میں پہنچائے گا. ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے نا، اور کیا ہے کہ اللہ ہمیں موت کے بعد جنت عطا فرما دے. اور یہ خواہش بری بھی نہیں، اچھی ہے. جنت کوئی ہمارے لیے اجنبی نہیں، ہمارا آبائی گھر ہے، موروثی وطن ہے. ہمارے ماں باپ کو یہیں آباد کیا تھا. اپنی میراث کا حاصل کرنا باشعور لوگوں کا شیوا ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارے استاد محدث دورہ حافظ مسعود عالم دامت برکاتہم العالیہ
تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں نے بھی اور آپ نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جنت کا راستہ دکھانے والی جو کتاب ہمیں دے کے گئے ہیں اس کا درس سنا ہے۔ اللہ ہمارے شیخ کی عمر میں برکت فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم پہ قائم و دائم فرمائے۔ حضرت 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس عرصے میں خاموشی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ حضرت بھی یکسوئی کے ساتھ نماز ادا کر لیں گے، میں اور آپ بھی 2-4 منٹ کا وقفہ ملے گا تو انشاءاللہ العزیز تازہ دم ہو کے درس بخاری سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔